خرید کر میں نے اینٹ کے ڈھیر میں رکھ دیا تھا۔ بادشاہ ہارون رشید کہنے لگے ہاں ہاں ہاں، وہی چند اینٹ کے وجہ سے جنت میں نے دیکھا ہے کہ میرے لیے بنگلہ تیار ہوا تو تیرے لیے بھی بنگلہ تیار ہے۔ یہ دو واقعے ہو، ہم لوگ کس نتیجے پر پہنچے؟ دیکھو بزرگوں، ہم لچھے دار تقریر سننے کے لیے نہیں بیٹھے، سالوں سال کے بعد یہ مجلس باہر لگتی ہے، آتی ہے تو ان باتوں کو شیئر کرنے کی کبھی علماء کرام کے گروپوں میں خوب یہ بات چلتی ہے کہ میاں یہ جلسے کیوں کرتے ہو؟ ابھی جمعہ کے دن میں نے وائس آف انڈیا WB محبوب صاحب ہمارے وپریت مدرسے کے دوست ہیں، ابھی تو رپورٹر بن گئے، شاندار جاندار دمدار انعامدار، ماشاءاللہ اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ میں جمعہ کے دن سے اس گراؤنڈ کو دیکھ رہا ہوں تو وہاں پر اس فیس بک میں انہوں نے ڈال دیا، تو فیس بک میں جو لوگوں نے کمنٹ کیا ہے نا، تو اس میں کچھ لوگوں نے یوں کہا میاں ایسے جلسے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے تو فتنے پھیلتے ہیں، اصلاح کہاں ہوتی ہے؟ تو یہی مزاج ہمارا بھی تھا، یہاں تک کہ 2017 میں، کتنے سال پہلے ہو گئے؟ ابھی 24 چل رہا ہے، کتنے ہوئے؟ 7 سال پہلے میں نے علاقے میں خطوط لکھا تھا، بمبئی سے کوریئر کیا تھا، وہ خطوط کتنے 52 خطوط لکھے تھے ہمارے علاقے کے علماء کرام اور ممبر پردھان کے نام، تو مجھے 2 خط کے جواب آئے تھے، کتنے کے؟ 3 خط کے میرے پاس جواب آئے تھے، 52 خطوط میں 3 خطوط کے جواب آئے تھے۔ ان خطوط میں نے علاقے کے حالات سے علاقے کے عمائدین کو، ممبر پردھان اور علماء کو میں نے مخاطب کیا تھا کہ ان جلسوں کے نظام کو تبدیل کیا جائے، میں نے یہ نہیں کہا تھا جلسے بند کر دیا جائے، جلسے کا نظام تبدیل کیا جائے۔ یہاں لال پوری کے لوگ بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم نے بیکار 3 دن کا جلسہ کیا، کاش 1 دن کا جلسہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ اور بزرگوں ایک بات یاد رکھیے، جلسے کے نام پر اب علاقوں میں چندے کے لے جاتے ہیں نا تو لوگ تھوڑا کتراتے ہیں، اگر مسجد کے نام پہ چندہ کرنے جائیں گے ہر چھوٹا بڑا مرد عورت سب کو نکال کر دیں گے۔ میری رائے یہ ہے آج کے جلسے میں، آئندہ اگر جلسہ کریں گے، 2017 میں خطوط لکھا تھا اور 2012 یا 13 میں گوتی میں ایک جلسہ ہوا تھا، مولانا التمش صاحب بیٹھے ہیں، وہ شاید اس میں نہیں تھے، وہاں ایک جلسہ ہوا تھا، وہاں پر میں نے سرے عام مائک پر علماء کی موجودگی میں کہہ دیا تھا یہ جلسہ حرام ہے، فوراً مجھے پرچی آئی اور مجھے بٹھا دیا گیا۔ میں نے کیوں کہا تھا وہ جلسہ حرام ہے؟ اس لیے کہ میں نے اپنی نظر سے کچھ دیکھا تھا۔ صبح کو کمیٹی کے لوگ ہمارے گھر پہ آ گئے، کہنے لگے مفتی صاحب رات کو آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے مجلس میں مجمع میں جلسے کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے دیا ہے، آپ کیوں ایسی بات آپ نے کیوں کی؟ میں نے کہا یہ میں نے نظر سے دیکھا ہے، شرمندہ ہو گئے۔ تب سے میں تحریک چلا رہا تھا اور میں نے اس جلسے میں دعوے کے ساتھ کہا تھا اللہ کرے میرا دعویٰ سچ ثابت ہو، لیکن انسان ہوں کوشش کرتا رہوں گا کہ 10 سال کے اندر انشاءاللہ یہ نظام تبدیل ہوگا۔ آج 7 سال ہونے کو جا رہے ہیں، 50 ذمہ داران کی زبان سے یہ بات سننے کو مل رہی ہے کہ 3 دن کے جلسے نہیں بلکہ 1 دن کا جلسہ ہونا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ لال پوری والے، اتنا ہی بڑا کیجئے، لیکن 1 دن کا جلسہ ہونا چاہیے، صرف 2 مقرر ہونے چاہیے، ایک باہر کے باقی علاقے کے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بتا دوں، سیمانچل میں جو کشن گنج بہار کا وہ اطراف کا ایریا ہے، سیمانچل کے علماء نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ جلسہ کیسا کرنا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے گا، نیٹ میں بھی ہے، اس میں یوٹیوب میں بھی آ گیا، فیس بک میں بھی، اور علماء کرام سے بھی دیکھیے گا۔ علماء سے درخواست ہے کہ آپ کے واٹس ایپ پر، فیس بک یا یوٹیوب پر ہے تو عوامی گروپ میں بھی اس کو ڈالیے۔ ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ عنقریب اتر دناج پور کی میٹنگ لیں گے، حضرت مولانا ہمارے قائد اور رہبر حضرت مولانا ممتاز عالم صاحب معتمد ادارہ فیض القرآن ٹھکری باری، ان کی سرپرستی میں یہ میٹنگ ہوگی اور جلسے کا نظام انشاءاللہ ہم لوگ تبدیل کریں گے انشاءاللہ۔ ہر شخص کو اس بات کا اعتراف ہے۔